وزیراعظم شہباز شریف آج صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم خطے کی صورتحال اور ثالثی کے کردار پر صدر مملکت کو آگاہ کریں گے۔ ملکی معاملات اور چیلنجز کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی۔ ملاقات میں اہم ترین وفاقی وزراء بھی موجود ہوں گے۔ پاکستان ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ سی این این کا ترجمان دفتر خارجہ کے حوالے سے دعویٰ۔ سی این این کے مطابق طاہر اندرابی نے کہا کہ اگر دونوں فریق متفق ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کریں گے۔ ترکیہ، مصر اور پاکستان کی ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں تیز۔ رائٹرز کا دعویٰ، کہا ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے بات کی گئی۔ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی اسلام آباد میں ملاقات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فاکس نیوز نے کہا ایران سے معاہدے کے حوالے سے اتوار کی رات مذاکرات ہوئے۔ ایرانی سفیر کی مشرق وسطی جنگ میں پاکستان کے کردار کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مثبت ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بعض ممالک کا اجارہ درانہ رویہ عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عالمی اداروں کو موجودہ صورتحال میں فوری اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اسرائیلی اور عرب میڈیا کا دعویٰ، کہا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے ایرانی شرائط پر جنگ جلد ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے نمائندہ خصوصی سے خفیہ رابطے کے دوران سپریم لیڈر کی مذاکرات پر آگاہی سے متعلق بتایا۔ اسرائیل پر ایران کا بیلسٹک میزائلوں سے ایک اور حملہ، جنوبی اسرائیل کو نشانہ بنایا، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حیفا شہر بھی دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بجنے لگے۔ حملوں سے ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ شمالی قصبے میں اسرائیلی صدر ایرانی حملے میں بال بال بچ گئے۔ اسرائیلی صدر خطاب چھوڑ کر پناہ گاہ میں منتقل ہو گئے۔ ایرانی میزائلوں کی اطلاع پر اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی تبریز میں رہائشی علاقوں پر بمباری، 6 افراد شہید ہو گئے، 9 زخمی۔ حملوں کے باعث متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی صورتحال برقرار۔ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر ایک بار پھر حملے۔ قرم شہر میں پاور اسٹیشن کو گیس فراہم کرنے والی پائپ لائن پر میزائل حملہ۔ اصفہان میں گیس کمپنی کے دفاتر اور گیس پریشر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل میں فوجی بیس پر راکٹ حملہ، 6 کرد اہلکار مارے گئے، 22 زخمی۔ واضح نہیں حملہ کس جانب سے ہوا، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے امن و سلامتی کے لیے کشیدگی میں کمی اور مسلسل مکالمے پر زور دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا موجودہ حالات میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران بھی پاکستان کی حمایت کا معترف ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کو اندرونی انتشار سے بچانا ہوگا۔ دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت استحکام میں سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت اضافے کے بعد $89 فی بیرل سے زائد۔ ٹرمپ کے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے روکنے کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں فوری طور پر 10% کم ہو گئی تھیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,54,315 308 پوائنٹس کی سطح سے اوپر دیکھا گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر $279.24 کا ہو گیا۔ کفایت اقدامات کے تحت پنجاب میں تعلیمی ادارے 15 اپریل تک بند رکھنے کی سفارش۔ اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور۔ محکمہ توانائی کی اہم سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش۔ ذرائع کے مطابق وفاق کی طرز پر فیول رشننگ کی جائے گی۔ مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز پیش۔ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارشات۔ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی۔ مارکیٹ اوقات کار مزید محدود کرنے کی تجویز۔ میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش۔
फी तोला सोना 16,300 रुपये महंगा, नई कीमत 4,64,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,97,858 रुपये का हो गया। मुज़ाकरात के लिए राब्ता ईरान ने किया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान के मोतबर रहनुमा से बात हुई, दोनों ममालिक मुआहिदा चाहते हैं, फ़ोन पर बातचीत के बाद जल्द मुलाकात होगी। मुश्तबा खामनाई को मैं लीडर नहीं मानता, मुमकिन है कोई ऐसा लीडर तलाश कर लें जैसा वेनेजुएला के लिए किया। अमरीका और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मस का कंट्रोल संभाल सकते हैं। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को रजीम चेंज कहा जा सकता है, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत में हैं। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, दोस्त ममालिक के जरिए पैगामात मौसूल हुए। अमरीका ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, पैगामात का मुनासिब और रसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया। आबनाए हुर्मस और जंगबंदी की शराइत पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के हौलनाक नताइज होंगे। अमरीकी सदर का 5 दिन या इससे भी पहले मुआहिदा होने का दावा। ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात से इनकार करने वालों को कुछ पता नहीं है। ईरान से 15 निकात पर गुफ्तगू हो रही है। पहले 3 निकात एटमी हथियारों से मुतालिक हैं। मुआहिदा ईरान और खित्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। आबनाए हुर्मस खुल जाएगी, तेल की कीमतें गिरेंगी। अमरीकी सदर ने इत्तेहादियों की वार्निंग के बाद मुज़ाकरात का आगाज किया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, खलीजी ममालिक ने खबरदार किया कि बिजली तंजीमात पर हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। वार्निंग्स के बाद ट्रंप ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से पीछे हटे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। कराची की आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रैफिक हादसात में रोज़ाना लोगों की जानें जा रही हैं। कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका। MKM सारे मसाइल पर आवाम की आवाज़ उठाती रहेगी। जाएगा। अमरीका ने ईरान के दिफाई ढांचे को मफलूज करने के लिए 9,000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस मराकज़, मिसाइल और ड्रोन हम बनाने वाली फैक्ट्रीज, ज़ेरे ज़मीन हथियारों के गोदामों को निशाना बनाया गया। हमलों में ईरान की 140 से ज़ायद बहरी जहाज आबदोज़ें तबाह हो चुकी। ईरान के खिलाफ जंग में शरीक अमरीकी फौजियों का मोराल डाउन होने लगा। अमरीकी जरीदे का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमरीकी फौजी बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है। आला ओहदेदार ने कहा, कोई भी ज़मीनी ऑपरेशन मुकम्मल तबाही साबित होगा। फौजी अहलकारों ने कहा, हम इसराइल के लिए मरना नहीं चाहते, सियासी मोहरा बनना पसंद नहीं। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, हलाकतों की तादाद 66 हो गई। मुतादिद जख्मी। BBC के मुताबिक C-130 तैयारे में 125 फौजी सवार थे। बादल फिर से बरसने को तैयार। आज से 30 मार्च तक मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बारिश हो सकती है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।